اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا ہو اللہ جل شانہ لا الہ نہیں ہے معبود۔ الہ معبود کو کہا جاتا ہے۔ لا الہ نہیں ہے معبود الا ہو مگر وہی اللہ ہے۔ اللہ جل شانہ لا الہ نہیں ہے معبود الا ہو سوائے اس کے، الا مگر ہو وہی اللہ، یا یہ معنی بھی کر سکتے ہیں الا ہوا سوائے اس کے۔ اللہ جل شانہ لا الہ نہیں ہے معبود الا ہو مگر ہو وہی اللہ جل شانہ، یعنی اللہ جل شانہ معبود ہے۔ الحی زندہ ہے، الحی زندہ ہے، القیوم اس کا معنی آپ کریں تھامنے والا۔ القیوم یعنی تمام مخلوقات کی جو زندگی ہے، زندگی اس زندگی کی بقا کا سبب، قوام مخلوق کی زندگی یہ اللہ جل شانہ سے ہے، تو القیوم تھامنے والا ہے۔ دوسرے یعنی مخلوقات کی جو زندگی ہے اس کا بقا کا سبب وہی اللہ ہے، القیوم۔ تو یہی معنی کر لے القیوم تھامنے والا۔ لا تأخذ نہیں پکڑتی ہو اللہ جل شانہ کو، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند۔ سینہ کو پشتوں میں پرکالے کہتے ہیں، پرکالے یعنی نیند کی جو ابتدائی صورت ہوتی ہے جس کو اردو میں اونگ کہتے ہیں۔ لا تأخذہ نہیں پکڑتی اللہ جل شانہ کو، تو با محاورہ ترجمہ کریں تو اس طرح کریں گے لا تأخذہ نہ اسے آتی ہے سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو اسی اللہ کے لیے ہے، ما وہ فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وما اور وہ تمام فی الارض جو زمین میں ہے، یعنی زمین اور آسمان میں جو بھی مخلوقات ہیں ان کا خالق اور مالک اللہ جل شانہ ہے۔ فرماتے ہیں لہو اسی کے لیے ہیں، ما وہ تمام مخلوقات فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وما اور وہ فی الارض جو زمینوں میں ہیں، وہ سب اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، یا اللہ جل شانہ کا مالک اور خالق ہے۔ پھر فرماتے ہیں من ذا کون ہے جو، الذی وہ، من ذا کون ہے، الذی وہ جو، یشفع سفارش کرے گا، یشفع سفارش کرے گا، عندہ اللہ جل شانہ کے پاس، یعنی اللہ جل شانہ کے دربار میں کون سفارش کرے گا، الا مگر وہ سفارش کر سکتا ہے، بِإِذْنِهِ اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے۔ تو فرماتے ہیں من ذا کون ہے وہ، الذی جو، یشفع سفارش کرے گا، عندہ اللہ جل شانہ کے نزد۔ یہاں استفہام بمعنی نفی ہے، یعنی نفی فرماتے ہیں کوئی بھی اللہ جل شانہ کے پاس، اللہ جل شانہ کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتا الا بِإِذْنِهِ مگر اس کی اجازت سے، مگر اس کی اجازت سے۔
تو مشرکین مکہ جو 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ عبادت میں شریک نہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ سفارش نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ جل شانہ کو مانتے تھے، مگر وہ بغیر وحدانیت کے وہ کہتے تھے جو 360 بت ہیں، مختلف قسم کے بت ہیں، ان کے زعم میں، ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ کارساز ہیں۔ ان کا خیال جو تھا، عقیدہ، کہ اللہ جل شانہ ایک ہے، دنیا میں امور بہت ہی زیادہ ہیں، کام، دنیا کے کام تو بہت زیادہ ہے، ایک فرد ایک ذات یہ تمام کام ایک وقت میں نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان بتوں کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بت بنے ہوئے تھے وہ فرشتوں کے تھے، جو ان کے ذہن میں فرشتوں کا تصور تھا، اس تصور کے مطابق وہ بت بنائے تھے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ بت جو ہے یہ لائق عبادت نہیں، صرف اللہ جل شانہ جو ہے وہ معبود ہے، جو نہ اسے اونگ آ سکتی ہے، نہ نیند آتی ہے اسے، تمام زمین آسمانوں میں تمام اشیاء کا مالک وہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ اس سفارش کی بھی نفی کرتے ہیں، وہ تصور میں، اور یہ تصور تھا ان کا مشرکین مکہ کا کہ یہ بت یہ سفارش کریں گے اللہ جل شانہ کے دربار میں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کون سفارش کر سکتا ہے اللہ جل شانہ کے دربار میں؟ تو یہاں پوچھتا ہے، استفہام ہے، مگر استفہام بمعنی نفی ہے، یعنی کوئی بھی اللہ جل شانہ کے پاس، اللہ جل شانہ کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتا الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ پھر فرماتے ہیں یعلم، وہ جانتا ہے، ما وہ، بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، بین ایدیہم ان کے مقابل ہے، پشتوں میں جو کہتے ہیں مخامخ۔ تو یعلم جانتے ہیں اللہ جل شانہ ما ان تمام کو، بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، سامنے جو موجود حالات ہیں، اشیاء ہیں، ان سب کو جانتے ہیں اللہ جل شانہ، وما اور ان اشیاء کو بھی اور ان حالات کو بھی جانتا ہے، خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، خلفہم ان کے پیچھے ہے، جس طرح کہتے ہیں نا خلیفہ، تو خلف یہ معنی پیچھے، خلفہم ان کے پیچھے جو امور ہیں، حساب کتاب، قیامت، جنت، جہنم، جو تمام حالات ہیں جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں، ان تمام حالات کو بھی جانتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یعلم جانتا ہے اللہ جل شانہ ما تمام ان امور کو، بین ایدیہم جو ان لوگوں کے سامنے ہے، یعنی موجودہ جو اشیاء اور امور ہیں ان پر بھی عالم ہے اللہ جل شانہ، وما اور تمام ان امور پر بھی، حالات پر بھی باخبر ہیں، خلفہم جو ان لوگوں کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون احاطہ نہیں کر سکتے، ولا یحیطون احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء کسی بھی چیز پر، کسی بھی چیز کا احاطہ کوئی دوسرا فرد نہیں کر سکتا، من علمہ اللہ جل شانہ کے علم سے، اللہ جل شانہ کے ساتھ جو علم ہے اس کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جل شانہ کے معلومات میں کسی بھی چیز کا ادراک نہیں کر سکتا کوئی بھی،
الا مگر بما ان چیزوں پر باخبر ہو سکتا ہے دوسرا فرد شاء جسے اللہ چاہے، بما ان اشیاء پر ان امور پر باخبر ہو سکتا ہے شاء جو اللہ جل شانہ چاہے تو دوسرا فرد باخبر ہو سکتا ہے، اس کو خبر دے سکتا ہے اللہ جل شانہ۔ ولا یحیطون احاطہ نہیں کر سکتے بشیء کسی بھی چیز کا من علم ہی اللہ جل شانہ کے علم سے، تو اللہ جل شانہ کے ساتھ جو علم ہے اس میں کسی بھی چیز کا دوسرا فرد جو ہے ادراک نہیں کر سکتا الا مگر بما اس چیز کی علم پر وہ ادراک کر سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے شاء جسے اللہ جل شانہ چاہے یا جتنا اللہ جل شانہ چاہے، تو اس چیز پر دوسرا فرد باخبر ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے علم میں تمام امور ہیں، تمام دنیا کے، آخرت کے، قبر کے، برزخ کے، تمام دنیا کے امور اللہ جل شانہ کے علم میں ہیں۔ تو اللہ جل شانہ اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی فرد بھی میرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، میرے علم کو چھوڑے ایک بشیء ایک معمولی چیز کا بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ تو اس میں تردید اس بات کی بھی ہے کہ وہ جنات اور شیاطین کو یہ نسبت بھی ان کو دیتے تھے کہ یہ عالم الغیب ہے، غیب کے علوم پر باخبر ہے جنات اور شیاطین۔ تو اللہ جل شانہ، اور یہ بات ان کے باپ دادا سے یہ بات ان تک پہنچی تھی کہ شیاطین بھی غیب کا علم جانتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ دوسری آیتوں کے ذیل میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے، جنات جو ہیں فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، فرشتے آپس میں بات کرتے تھے دنیاوی امور کے بارے میں، تو ان امور کی جانکاری لے کر وہ زمین پر آتے تھے اور اپنے جو پسندیدہ افراد ہیں انسانوں میں ان کو بتا دیتے تھے، تو وہ افراد دوسرے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ یہ دنیا میں کام ہونے والا ہے، آئندہ میں یہ ہوگا۔ تو یہ جنات جو ہیں فرشتوں کی زبان سے یہ سنتے تھے، اور اپنے جو کاہن جو بندے تھے دنیا میں ان کو بتاتے تھے، اور وہ لوگ نسبت کرتے تھے کہ ان کاہنوں کے پاس جنات ہیں، وہ عالم الغیب ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام امور کا سارا علم جو ہے اللہ جل شانہ کے پاس ہے، تو کوئی انسان بھی احاطہ، یا کوئی فرد بھی وہ جنات میں ہو یا انسان یا فرشتوں میں، تو ولا یحیطون احاطہ نہیں کر سکتا، ادراک نہیں کر سکتا بشیء کسی چیز کا بھی من علم ہی اللہ جل شانہ کے علم سے، الا مگر اس علم کا یا اس چیز کا علم کا ادراک کر سکتا ہے بما اس چیز کا، الا مگر بما اس چیز کا شاء اللہ جل شانہ چاہے، یا اس امر کا، بما اس امر کا شاء اللہ جل شانہ چاہے، تو اس امر کا ادراک دوسرے افراد کر سکتے ہیں جنات میں، انسان میں، فرشتوں میں۔ پھر فرماتے ہیں وسع کرسیہ، وسیع ہے اس کی کرسی، السماوات آسمانوں سے بھی، والارض اور زمینوں سے بھی۔ تو بعض مفسرین نے یہ معنی کیا ہے وسع سما لیا ہے، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات آسمانوں کو، والارض و زمینوں کو،
یعنی زمینوں اور آسمانوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے اللہ جل شانہ کی کرسی نے. تو وسیع ہے، کشادہ ہے، کرسی ہو اس کی کرسی، یا یہ معنی کریں وسع سما لیا ہے کرسی ہو اس کی کرسی نے السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو. ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی ہو اللہ جل شانہ کو، ولا یعود اور نہیں تھکاتی ہو اللہ جل شانہ کو حفظہما ان دونوں کی حفاظت، یعنی زمینوں اور آسمانوں کی حفاظت. ولا یعودہ اللہ جل شانہ کو نہیں تھکاتی، وہ تھکتا نہیں اللہ جل شانہ، وہ نہیں تھکا سکتی زمینوں اور آسمانوں کی جو ہے حفاظت. تو وہ ہر وقت اللہ جل شانہ زمینوں اور آسمانوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو تھاما ہوا ہے. تو اس کے لیے کوئی مشقت نہیں اور نہیں تھکا سکتی یہ حفاظت، کیونکہ خالق مالک ہی وہی ہے. اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے تو وہ کیا تھکائیں گے اللہ جل شانہ کو. تو فرماتے ہیں ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی حفظہما ان دونوں کی حفاظت زمینوں اور آسمانوں کی، وہوا اور وہ اللہ جل شانہ العلی بہت ہی بلند ہے، العظیم عظمت والا ہے. تو جو صفات بیان کرتے ہیں معبود کے لیے جو مشرکین ہیں، تو فرماتے ہیں اللہ جل شانہ ان صفات سے بہت ہی بالا ہے. جس طرح کہتے تھے مشرکین کہ فرشتے اللہ جل شانہ کی بیٹیاں ہیں، اور جو جنات تھے تو اس میں جو جنیاں عورتیں تھیں ان کو اللہ جل شانہ کی بیویاں وہ گردانتے تھے وہ مشرکین. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ وہو العلی، وہ اللہ جل شانہ العلی بہت ہی بلند ہے آپ کے تصورات سے بھی، العظیم عظمت والے ہیں، عظمت والے ہیں. تو یہ آیت الکرسی. تو اس آیت الکرسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ رات کے وقت نازل ہوئی تھی یہ آیت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اس سے یہ آیت لکھوا دی تھی، آیت الکرسی. تو آیت الکرسی یعنی کرسی والا آیت، جس میں اللہ جل شانہ کی کرسی کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب آیت الکرسی نازل ہوئی دنیا میں تو دنیا میں جو تمام بت تھے وہ گر گئے. اور یہ بھی فرماتے ہیں دنیا میں تمام جو بادشاہ تھے اور اس وقت ان کے سروں میں جو تاج تھے وہ گر گئے، شیاطین بھاگ گئے، اور آپس میں یہ شیاطین جو ہیں جنات ایک دوسرے کو مارنے لگے، اور جو شیاطین ہیں وہ تمام ابلیس کے پاس جمع ہو گئے، اور ابلیس کو خبر دی کہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ ہم آپس میں جھگڑنے لگے. تو ابلیس نے کہا کہ ہم تفتیش کریں گے وجہ کیا ہوئی ہے. چنانچہ وہ مدینہ طیبہ کی طرف آئے تو انہیں یہ خبر موصول ہوئی کہ آیت الکرسی نازل ہوئی ہے. تو یہ محمد ابن حنیفہ کی نسبت سے روایت کرتے ہیں تفسیر قرطبی میں. اور تفسیر قرطبی میں ایک اور روایت ہے آیت الکرسی کے بارے میں
کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علم سے خوش ہوئے اور فرماتے ہیں ابی ابن کعب کہ میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے ابی ابن کعب تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ تو یہ اس روایت کو صحیح مسلم نے بھی نقل کی ہے کہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تورات اور انجیل مقدس کے بھی عالم تھے، تو آیت الکرسی جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ابی ابن کعب سے کہ سب سے بڑی آیت کون سی ہے قرآن کی؟ ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب کے سینے پر ہاتھ مار کر فرماتے ہیں، اس کے سینے پر ہاتھ مار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابی ابن کعب تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ ابو عبداللہ تفسیر قرطبی میں ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ یہ آیت اللہ جل شانہ نے نازل فرمایا ہے اور اس کا ثواب اس کے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں رکھا ہے۔ بس دنیا میں تو یہ اپنے پڑھنے والے کی جو آفات اور مصائب ہیں ان آفات اور مصائب سے حفاظت کرتی ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں آیت الکرسی کے بارے میں کہ جو فرشتے ہیں، فرشتے جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے عزیز پکارا جاتا ہے، یہ عزیز ہے۔ اور اس کے فضیلت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو کہ انتہائی مالدار ترین صحابہ میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے، اور محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ چاروں کونوں سے مراد یہ ہیں کہ چاروں اطراف پر وہ آیت الکرسی پڑھتے تھے اور چاروں اطراف سے اپنی حفاظت کا انتظام کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جن سے کشتی کی تھی، اور کشتی میں اس کو بچھاڑ دیا تھا، زمین پر دے مارا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس وقت جن نے کہا تھا کہ مجھے آپ چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک ایسی آیت بتاتا ہوں جس سے آپ تمام شیاطین اور جنات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑا اور پوچھا کہ وہ آیت کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ جنات یعنی ہم سے، جو جن بولا کہ ہم سے تم بلا شبہ آیت الکرسی کے ساتھ
یعنی آیت الکرسی پڑھ کے پھر آپ محفوظ رہ سکتے ہیں ہمارے شرور سے۔ نوادر الاصول میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور مختلف تفاسیر میں اس کی سب سے جو بڑی فضیلت لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری خود رب ذوالجلال لے لیتا ہے، اور پھر وہ فرماتے ہیں وہ اس آدمی کی طرح ہے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے انبیاء کے ساتھ انبیاء کی معیت میں جنگ لڑی ہو اور یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا ہو۔ جس طرح شہید کو فضیلت ملتی ہے، اس طرح فضیلت ہے اس انسان کی جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے، موت کا پردہ۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ جو انسان اچھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اس کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے مابین جو حائل ہے، جو آڑ ہے، جو پردہ ہے، وہ صرف موت کا ہے۔ موت کا پردہ وہ اٹھے گا، ڈائریکٹ وہ جنت میں ہوگا۔ بخاری شریف میں ایک بہت ہی تفصیلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو صدقہ فطر ہے، فطرانہ، تو اس کی حفاظت کے لیے مجھے چوکیدار بنا دیا، اس کی حفاظت میرے سپرد کی۔ پھر وہ پورا قصہ جو ہے وہ بہت ہی تفصیلی ہے، تو اجمالی طور پر میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ رات کو ایک بندہ آتا ہے اور اس جو فطرانہ کا جو مال پڑا ہے، جو کھجور وغیرہ جو پڑے ہوئے ہیں، اس سے لے لیتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتا ہے، تو وہ شخص جو ہے، وہ فرد جو ہے، وہ رو رو کر اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ رات کو کوئی آیا تھا، اس سے آپ کا کیا معاملہ ہوا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے نہیں یہ واقعہ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ایک بندہ ہوا آیا تھا اور یہ جو صدقہ فطر ہے اس سے لے رہا تھا، تو میں نے اس کو پکڑا تو وہ رو رو کے اپنے بال بچوں اور اپنی عیال اور اپنی تنگ دستی اور مفلسی کا واسطہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھر آئے گا، دوبارہ آتے ہیں، دوبارہ اس طرح وہ چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ فریاد کرتے ہیں، روتے ہیں، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ بتا دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پھر آئے گا، پھر آئے گا۔ تو تیسری دفعہ پھر آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ ان کو پکڑ لے، پکڑ کر پیش کر لے۔
رات کو پھر آتے ہیں، پھر اس طرح وہ چوری کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتے ہیں، وہ بار اور روتے ہیں اور تنگدستی اور مفلسی کا واسطہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں تجھے ایک ایسے کلمات سکھاؤں گا، میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا جس کے سبب اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائے گا، تو مجھے آپ چھوڑ دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمات آپ کو یاد ہیں؟ وہ کیا کلمات انہوں نے آپ کو بتائے تھے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے اس فرد نے یہ کہا تھا کہ جب آپ اپنے بستر پر جائیں تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھیں۔ اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو تجھے اللہ جل شانہ کی جانب سے مسلسل اللہ جل شانہ کی جانب سے آپ کی حفاظت ہوگی، تو یہ محافظ رہے گا یہ آیت الکرسی، اور صبح تک کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چونکہ معلوم تھا کہ وہ فرد کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تو جس فرد سے 3 رات آپ جو باتیں کرتے رہے، جس فرد کو آپ نے پکڑا چوری پر، وہ کون تھا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور وہ اس کے رسول اس کے عالم ہیں، زیادہ عالم ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، شیطان۔ تو فرمایا بلا شبہ وہ بہت جھوٹا ہے، بہت جھوٹا ہے، مگر یہ باتیں جو سکھائی تھی بالکل صحیح سکھائی تھی کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھ کر آپ سوئیں گے تو صبح تک اللہ جل شانہ کی حفاظت میں رہیں گے اس آیت الکرسی کی برکت سے۔ تو آیت الکرسی کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اس کو جب انسان پڑھتا ہے اس کے بعد دعا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو یا حی یا قیوم، جو یہاں حی اور قیوم کا لفظ آیا ہے، اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حضرت آصف ابن برخیا جو اس کا وزیر اور مشیر تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس سے تخت بلقیس لانے کے بارے میں کہا، تو آصف ابن برخیا یا حی یا قیوم ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی، تو اللہ جل شانہ نے جنات کے ذریعے وہ تخت بلقیس پیش کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے۔ حی اور قیوم اللہ جل شانہ جو اپنے لیے صفت بیان کرتے ہیں قیوم کے بارے میں، تو اس قیوم کے لفظ کے بارے میں مفسرین وہ مختلف جو ہے وہ معانی بیان کرتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے تفسیر قرطبی میں بیان کیا گیا ہے کہ قیوم کا معنی وہ ذات، قیوم کا معنی وہ ذات جو نہ بدلتی ہے اور نہ ختم ہوتی ہے، یعنی نہ اس کی حالت میں کوئی تغیر اور تبدل ہوتا ہے اور نہ وہ زوال پذیر ہے۔ اور اسی طرح عیون التفسیر میں القیوم کی جو تفسیر اور معنی لکھا گیا ہے تو وہ یہ ہے جو سوتا نہیں ہے، قیوم وہ جو سوتا نہیں ہے۔ گویا انہوں نے مفہوم آیت الکرسی میں اس کے بعد آنے والے ارشاد گرامی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم سے اخذ کیا ہے، اور قیوم کا معنی عیون التفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جو سوتا نہیں اسے قیوم کہا جاتا ہے۔ اور کلبی نے کہا ہے، امام کلبی نے، القیوم جس کی ابتدا نہ ہو۔ تو قیوم کے مختلف معانی میں نے آپ کو بیان کیے۔ تو قیوم، قیام اور قوام یعنی خود قائم رہنے والا، اور دوسری جو مخلوقات ہیں اس کے قوام کا باعث، یعنی تمام مخلوقات زائل نہیں ہوتی، وہ زائل اور ختم نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ وہ کیا ہے، باعث قیام ہے، ان کو اللہ جل شانہ زائل ہونے سے روکتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری جو صفت بیان کی کہ اسے نہ اونگ آتی ہے، سنۃ ولا نوم، تو میں نے آپ کو بتایا اونگ وہ ہوتی ہے جو آنکھ کی نسبت میں ہوتی ہے نا، یا آنکھ کی مناسبت سے جب آنکھیں بند ہونی لگے وہ سستی سے اسے اونگ کہتے ہیں، سینہ کہتے ہیں۔ اور پھر جب یہ دل جو ہے اس میں آ جائے یہ سستی، تو پھر اس کو نوم کہا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سونا۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں السنہ وہ سستی اور غفلت جو سر کی جانب ہو، اور نوم وہ جو دل کی مناسبت میں جو دل بالکل غافل ہو جائے سستی کی وجہ سے، اس کو نوم کہتے ہیں۔ نیند میں آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل انسان دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔ تو سنہ اور نوم کی مختلف جو ہے وہ تفاسیر وہ بیان کیے ہیں، مگر یہی بس یہ اونگ جو سستی کی وجہ سے انسان پر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور نیند وہ جو انسان دنیا اور مافیہات سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو ہیں تفاسیر جو ہیں میں نے آپ کو بیان کی تفسیر قرطبی سے۔ تو اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور کرسی کے بارے میں بھی مختلف اقوال نقل ہیں۔ اسی طرح شفاعت کے بارے میں تو ملائکہ وہ شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، مومن شفاعت کریں گے۔
اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کرسی کے بارے میں بھی مختلف اقوال نقل ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی کرسی نے زمین اور آسمانوں کا احاطہ کیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کرسی ایک موتی ہے اور قلم بھی ایک موتی ہے۔ قلم کی لمبائی 700 برس کی ہے اور کرسی کی طوالت اتنی ہے جسے اللہ جل شانہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں کہ کرسی بھی ایک موتی ہے اور قلم بھی ایک موتی ہے، اور قلم کی لمبائی 700 برس کی ہے، اور کرسی کی طوالت اتنی ہے جسے اللہ جل شانہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور کرسی کے بارے میں بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کراسہ کاپی کو کہا جاتا ہے جس میں علم منتقل کیا جاتا ہے، جس میں علم لکھا جاتا ہے، تو کرسی بھی وہ چیز ہے جس میں علم جمع ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کرسی بھی مراد وہ چیز جس میں اللہ جل شانہ کی علم جمع ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس وجہ سے عربی میں علماء کو بھی القراسی کہا جاتا ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ کرسی اور کراسیہ سے مراد اللہ جل شانہ کی وہ قدرت ہے، اللہ جل شانہ کی وہ قدرت ہے جس کے ساتھ وہ آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے، ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ کرسی سے مراد اللہ جل شانہ کا علم ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ کرسی سے مراد وہی کرسی ہے جو عرش کے ساتھ وہ مناسب اور مشہور ہے۔ اور اس میں بہت سے روایات ہیں کہ کرسی کا معنی کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علامہ بہقی نے یہ بھی روایت کی ہے کہ کرسی جو ہے وہ عرش کے نیچے رکھی ہوئی ہے، یعنی وہ خارج میں ایک چیز ہے، اس کی ایک وجود ہے جس کو ہم عام کرسی کہتے ہیں نا، وہی کرسی مراد ہے جو عرش کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ مکان سے اور جسم سے منزہ اور پاک ہے، اس وجہ سے یہ لوگ یہ کرسی کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ بھی ہے کہ کرسی قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کرسی عرش الرحمن ہے، کہ رحمان کے عرش کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح بادشاہ تخت پر جب چڑھتا ہے تو قدم
کسی چیز پر رکھ کر پھر عرش پر یعنی اپنے تخت پر چڑھتا ہے، اسی طرح فرماتے ہیں یہ کرسی بھی وہ ہے جہاں قدم رکھ کر عرش پر اللہ جل شانہ مستوی ہوں گے۔ اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں کرسی سے مراد نفس عرش ہے، یعنی عرش کو کرسی ہی کہا جاتا ہے۔ مگر بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ کرسی عرش کے سامنے پیدا کی گئی ہے، پہلے عرش، اس کے بعد جو ہے اللہ جل شانہ نے کرسی پیدا کی۔ آخر میں آیت الکرسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آپ کو بیان کروں گا کہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،